جو شیطان ہے نا، یہ انسان کو غلط راہ پہ لانے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے یہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی بندے سے آ کے کہہ دیا کہ بھائی تو اس کو چھوڑ دے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب بھی کسی کی دشمنی ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ، اس کے ساتھ سیدھا لڑا نہیں جاتا۔ جیسا کہ یہ جو دو ملکوں کے درمیان اگر دشمنی ہو تو دشمن کیا سوچتا ہے کہ یہ جو ان کی یوتھ ہے، یہ جو ان کی عوام ہے، اس کو کس چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ اس چیز کو ختم کرے گا ان میں سے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اسی طرح جو شیطان ہے، اگر کسی انسان سے ایک مرتبہ گناہ ہوا، اس نے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا۔ پھر اس سے گناہ ہوا، پھر اسی طرح اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر اس سے گناہ ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اب ہمارے ادھر آ کے کچھ نوجوان ہیں، کچھ بندے کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار میں گناہ کرتا جا رہا ہوں، مجھے اللہ تو معاف تو نہیں کرتے ہوں گے۔ مطلب اس طرح کے جو ہے نا انسان کے دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، تو وہ صرف اتنا دیکھ لے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے اس کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر تو بھائی اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس وہ کہتا ہے کہ بس اللہ مجھے معاف کر دے گا، ایسے ہے ویسے ہے، تو پھر تو وہ بندہ جو ہے سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ لیکن جب آپ گناہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، آپ کے دل میں یار مجھے اللہ کیا کہے، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا، لیکن پھر میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس سے گناہ ہو گیا، جانے انجانے میں شیطان کے پیچھے لگے، جس طرح بھی اس سے گناہ ہو گیا، لیکن اس کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے، اس کو بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی ہے۔ اب وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح میرے دوستو، اگر آپ سے 1000 مرتبہ بھی گناہ ہو گئے ہیں تو آپ معافی اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان تک اس خلا کو گناہوں سے بھر دے، پھر اگر اسے توبہ کا موقع مل جائے، وہ اللہ سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج کل ایسے وسوسے آنا کہ بھائی میرا کچھ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں آگے میرے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، اس طرح کی چیزیں سوچنا، یہ شیطان آپ کے اندر ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی کام کو لائک کرتے ہیں، آپ اس کو پہلے جانچیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، آپ اس کو شروع کر دیں۔ اگر حلال ہے تو ضرور آپ کی اللہ رب العزت مدد کرے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، پہلی بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے۔ جتنا ہو سکے، میں نے اپنے جو پچھلی اسپیچ تھی اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری یہ جو دنیاوی زندگی ہے، آخرت کی بات تو پھر سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اگر آپ گناہ سے بچیں گے، لیکن اگر آپ اچھی زندگی گزارتے ہیں، گناہ سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا نہیں ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کو راستہ دکھاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے میں نے کہاں پہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ جو بندہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ بالکل ہی نہیں کرنا۔ تو اس لیے ہمیں گناہ کو بھی چھوڑنا ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہم نے اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہم نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا، ہمیں یہ شیطان کے یہ جو وسوسے ہیں ان میں نہیں آنا۔ دیکھیں، جو انسان اللہ کے سامنے کوئی گناہ کرتا ہے، اگر اللہ کا گناہگار ہے
تو اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی جو نحوست ہے اس کے جسم پر، اس کے دماغ پر، اس کے دل پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو ہر گناہ کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے۔ آج سے اپنا یہ معمول بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔